العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ومن أحسن قولا ممن دعا إلى الله وعمل صالحا وقال إنني من المسلمين آمنت بالله صدق الله مولانا العظيم وبلغنا رسوله النبي الكريم الأمين ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم. حمد و صلوات کے بعد حاضرین محترم سامعین وقار، اللہ رب العالمین کا لاتعداد احسان و شکر کے اس رب کائنات نے مجھے اور آپ کو جمعۃ المبارک کا دن خلا کے عالم نے عطا فرمایا. اللہ رب العالمین کی بارگاہ میں دعا کرتے ہیں خالق کائنات ہم سب کا یہاں آنا، بیٹھنا، سننا، سنانا، عبادت کرنا اللہ اپنی بارگاہ میں مقبول و منظور فرمائے. خالق کائنات تمام مسلمانوں کے صغیرہ کبیرہ گناہوں کو معاف فرمائے. اللہ رب العالمین تمام مرحومین کی بخشش و مغفرت فرمائے. اللہ رب العالمین تمام مسلمانوں کو دونوں جہاں کی رحمت برکت نصیب فرمائے. دنیا و آخرت میں اللہ رب العالمین کامیابی عطا فرمائے. اللہ کے عالم نبی کریم علیہ السلام کی محبت میں جینا مرنا نصیب فرمائے. اللہ رب العالمین حضور نبی کریم علیہ السلام کی ختم نبوت پر پہرہ دینے کی اللہ تمام مسلمانوں کو توفیق عطا فرمائے. قرآن مجید و فرقان حمید کا 24واں سپارہ ہے. سورہ سجدہ کی آیت مبارکہ کا ایک مختصر ٹکڑا آپ حضرات کے سامنے خطبے میں تلاوت کیا. خالق کائنات نے ارشاد فرمایا وَمَنْ أَحْسَنُ قَوْلًا مِّمَّنْ دَعَا إِلَى اللَّهِ وَعَمِلَ صَالِحًا. اور اس سے زیادہ بات کس کی اچھی ہے جو اللہ رب العالمین کی طرف بلائے، اللہ رب العالمین کی بارگاہ کی دعوت دے. خالق کائنات نے ارشاد فرمایا کہ اس سے زیادہ اچھی اور کس کی بات ہو سکتی ہے کہ جو اللہ رب العالمین کے بندوں کو اللہ کی طرف بلاتا ہو. اس سے زیادہ بہتر بات کس کی ہو سکتی ہے. وَعَمِلَ صَالِحًا، اور عمل صالح کرتا ہو، نیکی کے کام کرتا ہو. وَقَالَ إِنَّنِي مِنَ الْمُسْلِمِينَ، اور کہے کہ میں مسلمان ہوں. ام المؤمنین عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا نے ارشاد فرمایا کہ یہ آیت کریمہ
نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی امت کے جو مؤذنین ہیں، جو اذان دینے والے ہیں، اس آیت کریمہ میں وہ لوگ بھی داخل ہیں جو اللہ رب العالمین کی بارگاہ میں بندوں کو 5 وقت اللہ کی بارگاہ میں بلایا کرتے ہیں۔ وَمَنْ أَحْسَنُ قَوْلًا مِّمَّنْ دَعَا إِلَى اللَّهِ، اس سے زیادہ کس کی بات اچھی ہے؟ یعنی ہے ہی نہیں کوئی کہ اس بات سے زیادہ کسی اور کی بات اچھی ہو۔ بس یہی لوگ خوبصورت ہیں اللہ اور اس کے رسول کی بارگاہ میں، جو اللہ کی بارگاہ میں بندوں کو بلاتے ہیں۔ پھر فرمایا وَعَمِلَ صَالِحًا، اور وہ خود بھی نیکی کا کام کرتے ہوں، وَقَالَ إِنَّنِي مِنَ الْمُسْلِمِينَ، اور وہ کہتے ہوں کہ ہم مسلمان ہیں، میں مسلمان ہوں۔ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے توحید کی دعوت دی، لوگوں کو کلمہ پڑھایا، لوگوں کو توحید کی طرف بلایا، بتوں کو جھوٹا قرار دیا، اپنے خدا کو سچا قرار دیا۔ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے معجزات دکھا کر، دیگر دلیلیں دے کر اللہ رب العالمین کی وحدانیت کا اقرار کرایا، اور صحابہ کرام جوگ در جوگ وقتاً فوقتاً آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی بیعت کرتے رہے، حضور کا کلمہ پڑھتے رہے، حضور کے دامن سے وابستہ ہوتے رہے، اور پھر وہ لوگ بھی نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی دین کی تبلیغ میں مصروف رہے۔ وقتاً فوقتاً نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کے صحابہ حضور پر ایمان لاتے، اللہ پر ایمان لاتے، اور ان تمام صحابہ کو اپنے اپنے وقتوں میں اس دین کی حفاظت بھی کرنی ہوتی اور اس دین کی تبلیغ بھی کرنی ہوتی، اور جہاں موقع دین کو چھپانے کا آتا وہاں وہ چھپاتے، جہاں ظاہر کرنے کا موقع آتا وہاں وہ ظاہر کرتے۔ اور ان تمام صحابہ کو کہ جنہوں نے اول وقت میں کلمہ طیبہ پڑھا، حضور کے دامن سے وابستہ ہوئے، ابھی اسلام نیا نیا تھا، تازہ تازہ اسلام تھا، کہ انہوں نے دین میں مشقتیں اٹھائی، بڑی پریشانیاں اٹھائی، ان تمام صحابہ میں مشقتیں اٹھانے میں، دین پر سختیاں برداشت کرنے میں، دین پر جبر برداشت کرنے میں، دین پر ظلم و ستم کھانے پر، دین کی وجہ سے اپنے اوپر مشقتیں برداشت کرنے پر، ان تمام صحابہ میں ایک نام سیدنا بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا بھی آتا ہے، کہ جنہوں نے نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کے دین کے خاطر بڑی مشقتیں اٹھائی اور ظلم و ستم سہا، لیکن حضور نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کے دامن سے وابستہ رہے، بڑی تکلیفیں آپ نے برداشت کی، لیکن حضور نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی نبوت کے وہ قائل رہے۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی ختم نبوت پر انہوں نے اپنا آپ کو نچھاور کر دیا، اپنی جان کو حضور کے دین کے لیے، حضور کی ذات کے لیے، اللہ اور اس کے رسول کی ذات کے لیے انہوں نے اپنی جانوں کا نذرانہ اللہ کی بارگاہ میں پیش کر دیا، اور انہوں نے ذرہ پرواہ نہیں کی کہ ہمارا مال چھینا جائے گا، ہمیں اپنے ملکوں سے در بدر کر دیا جائے گا، اپنے شہروں سے در بدر کر دیا جائے گا، اپنے گھروں سے نکال دیا جائے گا، ہم پر مشقتیں ڈھائی جائیں گی، ہم پر ظلم و ستم سہا جائے گا ہمیں، اور ہم پر اس طرح سے ظلم ہوگا کہ ہمیں ریت پر بھی لٹایا جائے گا، ہم پر سلیاں بھی رکھی جائیں گی، ہمیں کوڑے بھی مارے جائیں گے، ہمیں ڈنڈے بھی مارے جائیں گے۔ لیکن ان تمام صحابہ میں ایک نام جو بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ہے، اس نام نے جب نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کے
ذات پاک کے لیے، نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کے دین کے لیے، اور اللہ رب العالمین نے جو ایمان کی دولت سے ان کو نوازا تھا، اس ایمان پر پختگی رکھنے پر اللہ رب العالمین نے جو مقام ان کو عطا فرمایا، وہ آج تک اس کے قصیدے میں اور آپ پڑھتے بھی ہیں اور سنتے بھی ہیں کہ کس طرح سے اس صحابی اور رسول سیدنا بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی ختم نبوت پر، حضور کی ذات پاک پر اپنی جانوں کا، اپنے مالوں کا نذرانہ کس طرح سے پیش کیا، اور کس طرح سے حضور نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کے غلام سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سیدنا بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو خرید کر حضور کی بارگاہ میں لے کر آئے، اور آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ کے اندر لا کر حضور کی بارگاہ میں پیش کر دیا، اور پیش کرنے کے بعد نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ میں جب بلال حبشی کو پیش کیا تو نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا، اے ابو بکر اس سودے میں ہمیں بھی شریک کر لیتا۔ یعنی اتنا پیارا سودا نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کو لگا کہ حضور کے ایک عاشق خرید کر نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ میں قربان کر دیا، حضور کا ایک عاشق حضور کی بارگاہ میں کھڑا کر دیا، اور اس طرح کا عاشق، اس طرح سے محبت کرنے والا کہ اس کا مالک اسے کہہ رہا ہے کہ بلال تو محمد مصطفیٰ کا دامن چھوڑ ورنہ تیرے جسم کے ٹکڑے ٹکڑے کر دیے جائیں گے، تیرے خون کو پانی کی طرح بہا دیا جائے گا، تیرے جسم کی بوٹیاں بوٹیاں کر دی جائیں گی، تجھے زمین پر تپتی ریت پر تجھے لٹا دیا جائے گا۔ لیکن بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی محبت کا عالم، ان کے عشق کا عالم، ان کی وفا کا عالم یہ تھا کہ انہوں نے نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی ختم نبوت پر، حضور کی ذات پر اپنی جان، اپنا مال، اپنا خون، اپنا جسم، اپنی بوٹی سب اللہ اور اس کے رسول کی راہ میں قربان کر دی، اور نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کے صحابی سیدنا بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے مالک سے یہ کہنے پر مجبور ہو گئے اور کہا کہ اگر تو مجھ بلال کے جسم کے ٹکڑے ٹکڑے بھی کر دے، تو بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ پھر بھی مصطفیٰ سے بلال اتنا عشق کرتا ہے کہ امیہ اگر تو بلال کے جسم کے ٹکڑے ٹکڑے بھی کر دے گا تب بھی اس کے جسم سے آہد آہد کی آوازیں آتی رہیں گی، تب بھی اس کے جسم سے آہد آہد کی آوازیں آئیں گی، تب بھی اس کے جسم سے وحدہ لا شریک کی آوازیں آئیں گی کہ ہمارا رب وحدہ لا شریک ہے۔ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کے صحابی سیدنا بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو جو یہ مقام عطا فرمایا اللہ رب العالمین نے کہ پہلے اسلام کی دولت سے نوازا، پھر اسلام کی دولت کے بعد یعنی ایمان کی دولت سے اللہ نے نواز دیا، پھر دوسری ان پر اللہ رب العالمین نے دوسرا کرم یہ فرمایا کہ اللہ رب العالمین نے مسلمان ہونے کے ساتھ ساتھ ایمان عطا کرنے کے ساتھ ساتھ عشق مصطفیٰ بھی ان کے سینے میں پرو دیا، اور اتنا ٹوٹ ٹوٹ کر سیدنا بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو عشق تھا اپنے نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی ذات پاک سے کہ انہوں نے اپنا تن من دھن سب اللہ اور اس کے رسول کی راہ میں قربان کرنے کے لیے تیار ہو گئے۔ جب انہوں نے اس طرح سے عشق کا مظاہرہ کیا، اس طرح سے عشق اللہ اور اس کے رسول کی راہ میں دکھایا، تو پھر اللہ رب العالمین نے قرآن کے اندر ان کو یہ مقام عطا فرمایا، پھر اللہ رب العالمین نے دوسرے زاویوں پر اس طرح سے مقام عطا فرمایا کہ بلال حبشی رضی اللہ تعالی عنہ اگرچہ تھے صورت کے اندر حبشی، لیکن نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے مقام اللہ اور اس کے رسول نے یہ عطا فرمایا کہ تمام صحابہ گورے گورے صحابہ وہ اگرچہ نیچے کھڑے تھے لیکن بلال مصطفیٰ کا کعبے کی چھت پر چڑھا تھا۔ اللہ رب العالمین نے یہ مقام عطا فرمایا، اور پھر دوسرا کیا مقام عطا فرمایا؟ وَمَنْ أَحْسَنُ قَوْلًا مِّمَّنْ دَعَا إِلَى اللَّهِ، اور اس سے زیادہ کس کی بات اچھی ہے کہ جو اللہ کی طرف بلائے۔ اور پھر اللہ رب العالمین نے دوسرا یہ مقام عطا فرمایا، تیسرا یہ مقام عطا فرمایا، پہلا ایمان، دوسرا عشق مصطفیٰ عطا فرمایا، تیسرا یہ مقام عطا فرمایا کہ تمام مصطفیٰ کے صحابہ میں اگر سب سے زیادہ پیارا اللہ کے رسول کا اگر کوئی مؤذن لگتا تھا تو وہ مصطفیٰ کا بلال حبشی لگا کرتا تھا، کہ حضور کے تمام صحابہ کے اندر سب سے زیادہ پیارے بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ پھر فرمایا اللہ رب العالمین نے اور اس سے زیادہ کس کی بات اچھی ہے کہ جو اللہ کی طرف بلاتا ہو۔ فرمایا
اما عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہ یہ وہ لوگ ہیں کہ جو مصطفیٰ کی امت ہے، اور مصطفیٰ کی امت کے وہ لوگ ہیں جو مؤذنین ہیں، اللہ رب العالمین نے ان کا ذکر اس آیت میں فرمایا ہے۔ اور وہ کون ہے؟ فرمایا وَمَنْ أَحْسَنُ قَوْلًا مِّمَّنْ دَعَا إِلَى اللَّهِ، اور اس سے زیادہ کس کی بات اچھی ہے جو اللہ کی طرف بلاتا ہو۔ اب سنیے، حضور نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں کہ مؤذن کی جہاں تک آواز پہنچتی ہے یعنی جاتی ہے تو اس کے لیے مغفرت کر دی جاتی ہے، جہاں تک اس کی آواز پہنچی اللہ رب العالمین نے اس کی مغفرت فرما دی۔ اب سوال یہ ہے کہ ایک مرتبہ اذان دے تو اس کی ایک مرتبہ بخشش، سمجھ رہے بات آپ؟ اگر وہ ایک مرتبہ اذان دے تو اللہ رب العالمین کی بارگاہ سے ایک مرتبہ بخشش، اگر 2 مرتبہ اذان دے تو 2 مرتبہ بخشش، اگر 3 مرتبہ اذان دے تو 3 مرتبہ بخشش، اگر 4 مرتبہ اذان دے تو 4 مرتبہ بخشش، اگر 5 مرتبہ اذان دے تو 5 مرتبہ بخشش۔ اللہ رب العالمین نے فرمایا وَمَنْ أَحْسَنُ قَوْلًا مِّمَّنْ دَعَا إِلَى اللَّهِ، اور اس سے زیادہ کس کی بات اچھی ہے جو اللہ کی طرف بلاتا ہو۔ حضور فرماتے ہیں مؤذن کی جہاں تک آواز پہنچتی ہے اس کے لیے مغفرت کر دی جاتی ہے۔ خلاصہ کلام جملہ یہ دینا چاہ رہا ہوں کہ وہ جو عام مؤذن ہے جب مسجد کے اندر کھڑا ہوتا ہے، جب صبح فجر کی اذان دیتا ہے تب بھی اللہ کی بارگاہ سے بخشش کا اعلان ہوتا ہے، ظہر کی اذان دیتا ہے تب بھی اس کے لیے بخشش کا اعلان ہوتا ہے، عصر کی اذان دیتا ہے تب بھی اس کے لیے بخشش کا اعلان ہوتا ہے۔ خلاصہ کلام یہ دینا چاہ رہا ہوں، الغرض 5 نمازوں کے اندر جب وہ مؤذن اذان دیتا ہے تو اللہ رب العالمین کی بارگاہ سے 5 مرتبہ بخشش حاصل کر لیتا ہے، وہ 5 مرتبہ بخشش اس نے حاصل کری۔ حضور فرماتے ہیں جب میں جنت میں گیا تو اس میں موتی کے گنبد دیکھے، اس کی خاک مشک کی ہے۔ میں نے جبریل امین سے فرمایا اے جبرائیل یہ کس کے لیے ہے؟ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ کے اندر عرض کرنے لگے یا رسول اللہ یہ آپ کی امت کے مؤذنوں کے لیے اللہ نے رکھی ہے، یا آپ کی امت کے مؤذنوں کے لیے رکھی ہے۔ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا، حضور فرماتے ہیں مؤذنوں کا حشر یوں ہوگا، میں عرض کر رہا ہوں ومن احسن قولا ممن دعا الی اللہ، اور کس کی بات زیادہ اچھی ہے جو اللہ کی طرف بلاتا ہو۔ سیدنا بلال حبشی رضی اللہ تعالی عنہ کا مقام اپنی جگہ پر یا عام مؤذن کا مقام اپنی جگہ پر، حضور فرماتے ہیں مؤذنوں کا حشر یوں ہوگا کہ جنت کی اونٹنیوں پر سوار ہوں گے، وہ جنت کی اونٹنیوں پر وہ سوار ہوں گے۔ حضور فرماتے ہیں پھر اس کے آگے نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں پھر اس کے آگے بلال ہوں گے، اور سب کے سب بلند آواز سے اذان کہتے ہوئے چلتے جائیں گے۔ لوگ ان کی طرف نظر کریں گے اور پوچھیں گے یہ کون لوگ ہیں؟ تو کہا جائے گا معلوم کرتے ہو کہ یہ کون لوگ ہیں؟ حضور فرماتے ہیں پھر کہا جائے گا یہ حضور کی امت کے مؤذنین ہیں جن کا حشر اللہ رب العالمین نے محشر کے میدان میں یہ رکھا ہوا ہے، اللہ رب العالمین نے محشر کے میدان میں یہ رکھا ہوا ہے۔ حضور فرماتے ہیں پھر ان کا حال یہ ہوگا کہ ان کی طرف نہ کوئی خوف ہوگا نہ وہ غم میں مبتلا ہوں گے۔ یہ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کے مؤذنین جو کہ عام مؤذنین ہیں، حضور فرماتے ہیں دوسری حدیث کے اندر نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا جس نے 7 برس کے لیے اذان کہی اللہ رب العالمین نے اس کے لیے جہنم سے برات لکھ دی، اس کے لیے جہنم سے برات لکھ دی۔ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا جس نے 5 نمازوں کی اذان ایمان کی بنا پر ثواب کے لیے کہی اس کے گناہ جو بیشتر ہوئے اللہ رب العالمین نے معاف فرما دیے۔ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام یہ بتا رہے ہیں کہ جب عام مؤذنین کا یہ عالم ہے کہ وہ جنت کی اونٹنیوں پر سوار ہوں گے، ان کے آگے بلال ہوں گے اور ان کے چہرے 14ویں کے چاند کی طرح چمکتے ہوں گے اور لوگ ان کی طرف نظر کریں گے، جب عام مؤذنین کا حال یہ ہے کہ لوگ ان کی طرف یوں نظر اٹھا کر دیکھیں گے، تو بھی ذرا سوچو نا کہ مصطفیٰ کے بلال حبشی کا عالم کیا ہوگا۔